پھر اللہ تعالیٰ مزید کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ سوکھی مٹی ہوتی ہے لیکن جب اس میں پانی آتا ہے تو وہ ابھرنے لگتی ہے، اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے، پیداوار نکلنے لگتی ہے. تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر انسان اس سے سبق حاصل کرے. اور اس نشانی کا بار بار قرآن مجید میں اس لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش بھی اسی طرح ہوگی کہ مرنے کے بعد جو بالکل مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دوبارہ ان کو زندہ کر لے گا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی بات سنے وہی غور و فکر کر سکتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشی جانوروں کی شکل میں کیسی بہترین فیکٹریاں انسان کے لیے لگا دی، چلتی پھرتی فیکٹریاں کہ جہاں چاہے ساتھ لے جائے. اور اس میں دیکھا جائے، غور کیا جائے تو جانور کھاتے کیا ہیں؟ یہ گھاس. اس گھاس سے بھلا انسان خود دودھ بنائے؟ نہیں بنا سکتا. وہ گھاس کھاتے ہیں جن سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، ان کو جتنے نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں. پھر اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی الگ نکلتا ہے اور خون بھی بنتا ہے اس سے ان کا. اور پھر ساتھ ساتھ انسان کے لیے غذا اس میں بنتی. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان کو، یعنی دودھ زمین پہ کہیں اور نہیں بن سکتا، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اگر یہ مویشی جانور نہ ہو تو دودھ ختم ہو جائے. کتنی زبردست غذا ہے جو پینے والے کی پینا بھی ہے اور کھانے والے کی کھانا بھی ہے. تو انسان کیوں نہیں غور کرتا کہ اللہ نے جانوروں کو چارہ کھلا کے تمہارے لیے ان کے پیٹ میں دودھ بنایا اور اس کو اتنا محفوظ رکھا کہ کہیں کسی سٹیج پر کوئی چیز مکس اپ ہی نہیں ہوتی، نہ ان کا خون، نہ پیشاب، نہ گوبر اور نہ ان کی ضرورت کی چیزیں. وہ جا کے ہر چیز کس طرح تقسیم ہو جاتی ہے، وہ اندر تقسیم کون کر رہا ہوتا ہے اور کس مقدار سے کیا چیز بننی چاہیے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. انسان تو ان کے اندر جھانکے بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی پہچان ہے. اور پھر یہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے. یعنی اگر انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور وہ صرف دودھ پی لیتا ہے تو دونوں ہی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کھانے کا حصہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور پینے کا بھی. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو. یعنی اللہ نے تو تمہارے لیے اس میں بہترین رزق رکھا اور پاک رزق بھی، لیکن تم اس سے فائدہ صحیح طور پر نہیں اٹھاتے. جیسے دودھ تو اللہ نے بہت خالص بنایا لیکن انسان نے اس میں طرح طرح کی ملاوٹیں کر دی اور اسے خالص نہیں چھوڑا. اسی طرح باقی پھلوں وغیرہ کو بھی ابیوز کیا اور اس سے فائدے کی بجائے نقصان دہ چیزیں بنانی شروع کر دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، خیر مویشی جانور تو بہت بڑے بڑے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ. اللہ نے ایک اور ٹائنی سی فیکٹری بھی بنائی ہے یا اس فیکٹری کے ورکر بنائے ہیں جو انسان کے لیے صحت مند مواد یعنی شہد پیدا کرتے ہیں. یہ سارا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی کو کس طرح اللہ نے سکھایا کہ وہ انسان کے لیے اتنی زبردست چیز بنائے کہ جس میں انسان کے لیے ہیلنگ ہے، شفا ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، کہ جو کرنے والے اور جس کو کیا جا رہا ہے صرف اس کو پتا ہو. اور اللہ تعالیٰ مکھیوں کو کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کیسے ہوتا ہے. چھوٹے سے انڈے سے وہ نکلتی ہیں اور کس طرح وہ اتنا بڑا کام کر جاتی ہیں. اور ہر مکھی کو اس کا کام سکھایا جاتا ہے. کہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیسی تربیت ہوتی ہے، کیا سسٹم ہے، کیا انداز ہے. فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں چھتے بناؤ
اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. یعنی اس کی اڑان نہ بہت اونچی ہوتی ہے اور نہ زمین پہ جا کے بیٹھتی ہے، بلکہ ایک سرٹن لیول پر ہوتی ہے. اور پھر کس طرح اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے، رس چوستی ہے اور واپس اپنے ہی چھتے پہ آتی، کہیں اور نہیں چلی جاتی. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ صحیح قسم کے پھولوں پہ جا کے بیٹھتی، کڑوی چیزوں پر نہیں، یا ایسے جو شہد کو خراب کر دینے والی چیزیں ان پر نہیں. اور پھر خود چھتے کا بنایا جانا اور اس میں رائل جیلی کا بننا اور ہر ڈراپ کو الگ سے سیل کرنا اور اس پر موم چڑھانا، ایک پوری فیکٹری کا کام ہے جو ٹائنی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور اس چھوٹی سی مکھی کے اندر پورے سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کس طرح وہ فوکسڈ ہو کر اپنے کام کیے چلی جاتی ہیں اور کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرتی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اور پھر حیرت کی بات یہ کہ شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. مختلف رنگوں میں جو غذا ہوتی ہے وہ انسان کی طبیعت پہ اچھا اثر ڈالتی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان اپنے علم پہ بڑا ناز کرتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے. کیسی کیسی بیماریاں، الزائمر، ڈیمنشیا وغیرہ انسان کی ساری اکڑ ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، اور انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں کہ وہ اپنے بھولنے پہ قابو پا سکے، یا اپنے بڑھاپے کو روک سکے، یا اپنی کسی اس کمزوری کو کنٹرول کر سکے. تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل اور قدرت میں بھی کامل ہے. یعنی اصل علم تو اللہ کا ہے جو ختم نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ ایک محدود وقت کے لیے، اور پھر ایک وقت کے بعد وہ سب لے لیا جائے گا. تو یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا ہوا کہ جو اس نے سکھایا ہم اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد یہ نعمت بھی واپس چلی جائے گی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی. یہ اللہ کی تقسیم ہے اور انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی اگر اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر نہ ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کائنات جو ساری اللہ ہی جس کا مالک ہے اس میں یہ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی. یعنی انسان کو جوڑا انسان سے پیدا کیا، کسی جن سے یا کسی اور جانور سے نہیں، تو زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی. اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پھر بیٹوں کے بعد پوتے عطا کیے. یعنی ایک طرف تو بیویوں کی قدردانی، اور پھر ان کے ذریعے اللہ نے جو سکون دیا اور پھر ان سے جو مزید نعمتیں عطا کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے جانتے باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی بے حقیقت باتیں مانتے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. اولاد کوئی اور دیتا ہے، روزگار کوئی اور دیتا ہے، سورج کا کوئی اور خدا ہے اور چاند کا کوئی اور ہے اور رزق کی دیوی کوئی اور ہے. یہ کہاں سے یہ باتیں آ گئیں؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے احسانات ہیں.